cancellation of cancellation and permanent injunction. اس میں ان کی جو پریئر ہے وہ ملاحظہ فرما لیں سر. اس میں جو ان کی پریئر ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ ریسپیکٹفلی پریئر دیٹ اے ڈگری فار ڈیکلریشن ٹو دا افیکٹ دیٹ ٹرانسفر آف سوڈ پراپرٹی ہاؤس نمبر 181B سفاری ولاز سو اینڈ سو راولپنڈی ڈیٹڈ 10/12/2016 in favor of defendant number 2 and transfer dated 3/1/2017 in favor of defendant number 3 may kindly be set aside and the same have no legal effect upon the rights of plaintiff may kindly be passed in favor of plaintiff. اور اس کے بعد جو ان کی فردر پریئر ہے وہ ہے کینسلیشن کی کہ it is further prayed that a decree for cancellation of all transfers in favor of defendant may kindly be passed and be declared null and void. اور اس کے بعد انہوں نے پرماننٹ اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کا مانگا ہے. انہوں نے جو اپنی پہلی پریئر مانگی ہے پہلی پریئر میں ہی ان کی جو ایگریمنٹ ڈیٹڈ ہے سیل ڈیڈ ہے ڈیٹڈ 10/12/2016 اور اس میں فردر ایویڈنس میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ان کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہی 7/10/2020 کو ہوا ہے. میننگ دیر بائی 4 سال ڈیلے ہے ان کا. ان کی جو پریئر ہے وہ ہے کینسلیشن آف ایگریمنٹ کی. اب ان کا بیسک سوٹ یہی تھا کہ انہوں نے ایک کینسلیشن آف ایک ایگریمنٹ کیا, ایگریمنٹ تھرو اٹارنی کیا. اٹارنی ان کی ریئل ان کی وائف تھی اٹارنی, اور وائف کے تھرو ہی انہوں نے سوٹ فائل کیا. وائف کے تھرو مجھے اٹارنی دی, اٹارنی کے تھرو پہلے ایگریمنٹ ہوا 2016 میں, اور اسی ایگریمنٹ کے تھرو 2016 ہی میں یہ مکان یہ دونوں پلاٹس جو تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے. اب 2016 کے بعد انہوں نے سوٹ فائل کیا 2020 میں, اور سوٹ میں پریئر جو انہوں نے بیسک پریئر مانگی وہ کینسلیشن آف یہ سیل ڈیڈ کی تھی. اب اس میں میں نے ایک اپلیکیشن پہلے بھی آرڈر 7 رول 11 کے تحت دی تھی جس میں نے آبجیکشنس ریز کیے تھے, لیکن وہ اس لیے خارج ہو گئی کہ ابھی یہ میٹر آف فیکٹ ہے, ایویڈنس میں ہی پروو ہوگا. اس میں PW1 ایویڈنس آئے, اس میں مین جو تھے اٹارنی ان کے پرنسپل تھے وہ آئے PW1 کے طور پہ, انہوں نے اپنا دعوے کو ہی ریپروڈیوس کیا. اس کے بعد ان کی جو جرح ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی جرح کے بعد ہی یہ بیسیکلی ان کا لوکس اسٹینڈ ڈائی بھی نہیں رہا, ان کو کاز افیکشن بھی نہیں رہا, اور سوٹ بارڈ بائی لا ہو گیا. اب تینوں گراؤنڈس کی بیس پہ میں نے اپنی اپلیکیشن انڈر آرڈر 14 رول 2 موو کر دی. میری اپلیکیشن کا اگر ملاحظہ فرما لیں جو گراؤنڈ 3 ہے وہ ہے دیٹ دا پلینٹف نمبر 1 ایڈمیٹڈ دا فیکٹ دیٹ دی پلینٹف ہمسیلف اپوائنٹڈ دی پلینٹف نمبر 2 ہز وائف ایز اٹارنی آن 30/7/2016. Thereafter, on the basis of the same, she sold out the suit plot to the defendant number 2. He further admitted that he never revoked that attorney, so he had no cause of action against the defendants at the time of filing of suit. Hence, the suit of the plaintiff is not maintainable and liable to be dismissed. اس کا گراؤنڈ 4 جو ہے دیٹ دا پلینٹف نمبر 1 ایڈمیٹڈ دا فیکٹ دیٹ سوٹ آف دا پلینٹف از ہوپلیسلی ٹائم بارڈ ایز دا PW1 admitted that the plaintiff sold suit plot on 10/12/2016 whereas as they filed the suit only for cancellation, sale deeds and recovery of suit plots on 7/10/2020. اب اس میں ایک جو گراؤنڈ ان کی طرف سے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ سوٹ فار ڈیکلیریشن ہے جس کی لیمیٹیشن ہے 6 سال. اب یہ بیسیکلی سوٹ فار ڈیکلیریشن پروو کرنا تھا. انہوں نے اپنی ایویڈنس میں جب وہ آئے PW2 کے طور پہ PW1 کے طور پہ انہوں نے ان چیف کرایا. ان چیف میں انہوں نے پریئر ڈیمانڈ کرنی تھی آنریبل کورٹ سے. جو پریئر ایویڈنس میں نہیں مانگی گئی وہ آنریبل کورٹ انہیں پرووائڈ نہیں کر سکتی. اس میں یہ بیسک لا ہے جس کے تحت انہوں نے اپنی جو ڈیمانڈ بھی کی. انہوں نے کہا جی یہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جو ہے یہ کینسل فرمائی جائے. اس کے بعد ان سے اسپیسیفک کویشچن بھی پوچھا کہ آپ کی پریئرز کیا ہیں. انہوں نے کہا جی میں صرف یہ رجسٹری کے منسوخی کے لیے آیا ہوں. یہ میں آنریبل کورٹ کو پڑھ دوں گا, اس کے بعد میرا کیس اس میں کلیئر ہو جائے گا. گراؤنڈ نمبر 5 جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہے دیٹ اٹ از آلسو ایڈمیٹڈ فیکٹ دیٹ
ڈیفینڈنٹس آر ناٹ پارٹی آف دا alleged کانٹریکٹ ویئر وہ جتنے اس میں نے 5 کے 5 گراؤنڈس کو میں نے اپنی اپلیکیشن میں مینشن کر دیا. اب میری اپلیکیشن میں جو رپلائی لرنڈ کونسل کی طرف اپوزٹ کونسل کی طرف سے آیا, ان کی طرف سے ریٹن رپلائی میں صرف 2 ہی آبجیکشنز ریز کیے گئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آبجیکشنز ہیں آلریڈی آرڈر 7 رول 11 کے تحت اپلیکیشن میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. وہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس میں اس وقت اسی وجہ سے خارج فرما دی گئی تھی آنریبل کورٹ میں کہ یہ میٹر آف فیکٹ ہے اور میٹر آف فیکٹ جو ایویڈنس سے ہی پروو ہوگا. اب اس میں دوسرا جو ان کی طرف سے آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ جو بیسک لمیٹیشن ہے, لمیٹیشن مکس کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا ہے. اب اس میں بھی کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا کہاں سے پروو ہونا ہے, وہ ایویڈنس سے پروو ہونا ہے. اور اس میں آنریبل کورٹ جب ایشوز فریم کرتے ہیں تو ایشوز فریم کرتے ہوئے آنریبل کورٹ اس وقت آنس ڈال دیتی ہیں دونوں سائڈس پہ کہ کس پہ کیا آنس ہے. یہ پہلے کاز آف ایکشن کا لوکس ٹینڈائے کا آنس تو آ گیا ان کے پلینٹف کے ذمہ. انہوں نے اپنی ایویڈنس میں ہی یہ پروف کرنا تھا اور ان کی ایویڈنس ایز اے پی ڈبلیوز ہی آنی تھی. انہوں نے پی ڈبلیوز کے طور پہ صرف ایک جو پرنسپل تھا اٹارنی کو ایویڈنس میں نہیں لائے, ان کو نہیں پروڈیوس کیا. 2 مارجنل وٹنسز ہونے چاہیے تھے ایگریمنٹ کے, جس کی کینسلیشن کے لیے اور جس رجسٹری کے لیے آئے. انہوں نے اپنے علاوہ دیگر کوئی پیش نہیں کیا. اس میں صرف ریلیونٹ پورشن جو ہے ان کی ایویڈنس کا وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آنریبل کورٹ کا وہ ٹائم جو مزید لٹیگیشن میں ہمارے اس میں سرو ہونا ہے وہ نہ ہو. اس میں جرا کا اگر پہلی لائن پیج پہ PW1 پہ پڑھیں, جرا میں پہلی لائن یہ کہ یہ درست ہے کہ مار کے 17/11/2016 کو ایگریمنٹ ہوا. یہ درست ہے کہ اسی معاہدہ کی بنا پر 10/12/2016 کو یہ پلاٹ مدعا نمبر 2 شعبان فرید کو فروخت ہو گیا تھا. یہ درست ہے کہ متداویہ پلاٹ 3/1/17 کو مدعا نمبر 3 کو یعنی مجھے فروخت ہو گیا تھا. یہ درست ہے کہ میں نے مدعا نمبر 2 اپنی زوجہ کو مختار نامہ مدعا نمبر 2 غلطی سے مدعا لکھا گیا, یہ مدعا نمبر 2 کو مختار نامہ عام مورخہ 30/7/16 کو دیا تھا. یہ درست ہے کہ پلاٹ متداویہ اسی مختار نامے کے ذریعے مدعا خان کو منتقل ہوا. یہ درست ہے کہ مذکورہ اٹارنی آج تک میں نے منسوخ نہ کروائی ہے. اب ان کا لوکس ٹینڈائی اس حوالے سے نہیں رہا کہ جو ایجنٹ کی یا اٹارنی ہوتا ہے اس کے تمام ایکٹس کا رسپانسبل اس کا پرنسپل ہوتا ہے. کانٹریکٹ ایکٹ اس میں بالکل کلیئر ہے. اب اس میں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اٹارنی دی, وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اٹارنی ابھی تک ریووکیشن نہیں کرائی. ابھی تک وہ اٹارنی ایگزسٹ کرتی تھی اور وہ اٹارنی ایگزیکیوٹ ہو گئی 2017 میں, اور اسی اٹارنی کے تھرو یہ جو پراپرٹی تھی وہ مجھے سیل آؤٹ ہوئی. میننگ دیر بائی کہ ان کے پاس جب اٹارنی کے تھرو یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا تو ان کے پاس کوئی لوکس ٹینڈائی ہی نہیں رہا, یعنی ان کو کاز آف ایکشن ہی نہیں تھا جس دن انہوں نے سوٹ فائل کیا, کیونکہ انہوں نے خود یہ سیل آؤٹ کر دی تھی. اور وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اٹارنی ڈینائی نہیں ہے, اٹارنی کے سگنیچر ڈینائڈ نہیں ہے, اٹارنی کی اتھارٹی ڈینائڈ نہیں ہے. اب اس میں آگے فردر وہ کہتے ہیں یہ درست ہے کہ مذکورہ اٹارنی آج تک میں نے منسوخ نہ کروائی. یہ غلط ہے کہ مختار نامہ عام تھا, یہ غلط ہے کہ یہ مختار نامہ عام تھا. یہ درست ہے کہ دعویٰ کے پیرا نمبر 4 میں الفاظ جرنل پار آف اٹارنی درج ہیں. یہ درست ہے کہ مذکورہ مختار نامہ میں نے فروخت کے یہ درست ہے کہ مذکورہ مختار نامہ میں نے فروخت کے لیے دیا تھا. یہ درست ہے کہ مذکورہ دعویٰ میں نے 7/10/2012 کو دائر کیا تھا. یہ درست ہے کہ قبل ازیں 2020 کو دائر کیا تھا. یہ درست ہے کہ قبل ازیں میری زوجہ شائستہ بنام قسمت اللہ دسمبر 2017 میں دائر کیا تھا. یہ درست ہے کہ وہ دعویٰ ہم نے 24/11/2020 کو واپس لے لیا تھا. یہ درست ہے کہ مذکورہ دعویٰ پہلے دعوے کی موجودگی میں بغیر دیگر دعویٰ کی دائرے کی اجازت کے دائر کیا گیا تھا. اب اس میں ایک کنسیلمنٹ آف فیکٹ اس کیس میں بھی ہوئی. بیسیکلی انہوں نے یہ اٹارنی کے تھرو ہی سوٹ فائل کر دیا 2018 میں. ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ الیج یہ اپنے دعوے میں جو الیج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اس نے ہمیں کنسیڈریشن اماؤنٹ نہیں دی, لیکن انہوں نے جو بیریا ٹاؤن میں آ کے اپنی بیان دیے وہاں پہ انہوں نے کہا جی کنسیڈریشن اماؤنٹ میں نے وصول کر لی ہوئی ہے, وہ ایگزیبٹ لگا ہوا ہے, اس ایگزیبٹ کے مطابق ہی یہ آئے. یہاں پہ ایشو یہ تھا کہ اس ایگریمنٹ کے تھرو اگر انہوں نے وہ سیل آؤٹ کر دی, نہ تو وہ کینسلیشن آف ایگریمنٹ کا دعویٰ انہوں نے فائل کیا, نہ ہی انہوں نے ان کے اگینسٹ بیسیکلی ان کا سوٹ بنتا تھا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ.
انہوں نے انہیں مس ایڈوائز کیا گیا، اس مس ایڈوائز کرنے کی وجہ سے انہوں نے سوٹ فار کینسلیشن آف رجسٹری، وہ ڈاکومنٹ جو تھا اس کی کینسلیشن کے لیے سوٹ فائل کر دیا، جبکہ ان کا پراپر جو ریمیڈی تھی ان کے پاس وہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کرتے، اس کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا کہ جی آپ لوگوں کے کہنے پہ میں نے کنسیڈریشن اماؤنٹ کے بدلے یہ دے دیا تھا، فار دی سیک آف آرگومنٹ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو وہ کنسیڈریشن اماؤنٹ نہیں ملی ہوگی، ایون ادروائز یہ میرے خلاف ان کو کوئی لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں تھا۔ اب جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا ان کو انہوں نے پارٹی ہی نہیں بنایا سوٹ میں، اور نہ ہی انہوں نے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا سوٹ فائل کیا۔ اب اس میں آگے فردر جو لاسٹ 5th لائن ہے، باقی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو لاسٹ 5th لائن جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ یہ درست ہے کہ معاہدہ 17/11/2016 کو شفیق اکبر اور شوبان مدعا فریق نہ تھے، یعنی وہ ایگریمنٹ جو تھا اس میں جو جتنے بھی ہم ڈیفینڈنٹس ہیں وہ اس میں اس ایگریمنٹ میں ہم فریق نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ میرا موقف دعوے میں یہ ہے کہ پلاٹ کے بدلے رقم جو طے تھی وہ قسمت اللہ نے ادا نہ کیے ہیں۔ یہ یہاں پہ آ کے جو ان کا بیسیکلی ٹائم بارڈ کے حوالے سے میرے ادر سائڈ پہ جو لرنڈ کونسل ہیں وہ یہ کہیں گے کہ سوٹ فار ڈکلیریشن ہے، اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ بنتی ہے 6 سال۔ اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی اپنے سوال میں ہی یہ کہہ دیا، یہ درست ہے کہ میرا موقف دعویٰ میں یہ ہے کہ پلاٹ کے بدلے رقم جو طے تھی وہ قسمت اللہ نے ادا نہ کیے تھے۔ یہ درست ہے کہ میرا معاہدہ مدعا نمبر 2 یا 3 سے نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ معاہدہ پر دستخط میری زوجہ مختار عام مدعیہ نمبر 2 کے تھے۔ یہ درست ہے کہ میں نے قاضی سفیر یا قسمت اللہ کے خلاف دعویٰ کے علاوہ دعویٰ دلا پانے تمیل مختص کا کوئی کیس نہ کیا، یعنی جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ انہوں نے کوئی ان کے اگینسٹ سوٹ فائل نہیں کیا۔ یہ درست ہے کہ میں نے ایگریمنٹ مورخہ 17/11/2016 کی منسوخی کے متعلق کوئی دعویٰ نہ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کو بھی جس کی بیس پہ چیلنج ہوا اس کو بھی نہیں کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ معاہدہ 17/11/2016 کے مارجن گواہان کو عدالت میں پیش نہ کر رہا ہوں۔ یہ اس میں لیگلی لا پوائنٹس پہ آخر میں اسسٹ کر دوں گا۔ انہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ اس میں مارجنل وٹنسز بھی ان کے نہیں ہیں۔ یہ میرا موقف جھوٹا ہے جس کی میں گواہی نہ دینا چاہتا ہوں، وہ میری سجیشن آ گئی، اس لیے دعویٰ عدالت میں وہ گواہی دینے نہ آئے۔ یہ درست ہے کہ لائن نمبر 3 ہے، پیج نمبر 3 کی لائن 3، یہ درست ہے کہ معاہدہ کے بعد پلاٹ مذکورہ سے متعلق تمام دستاویزات ان کے حوالے کر دی تھی، اس لیے میرے پاس اصل دستاویزات بابت پلاٹ موجود نہ ہیں۔ وہ ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ بعد تمام ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کر دیں گی، اپنی پوری ایویڈنس میں کوئی ایک اوریجنل ڈاکومنٹ بھی وہ پروڈیوس نہیں کر سکے۔ اب یہاں سے یعنی ان کے پاس لوکس اسٹینڈائی اس لیے بھی نہیں تھا کہ جب انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دی وہ اٹارنی کے تھرو وہ رجسٹری ہوگی، رجسٹری کے بعد وہ تمام اوریجنل ڈاکومنٹس جو تھے وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیے گئے، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی لوکس اسٹینڈائی بچتا ہی نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ پلاٹ 181C کے بدلے 1,40,00,000 کا چیک بھی مجھے دیا گیا تھا۔ اب کنسیڈریشن اماؤنٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی میرا سوال آ گیا جس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی کنسیڈریشن کے اگینسٹ ہمیں جو 1,40,00,000 کا چیک بھی دیا گیا تھا۔ لائن نمبر 6 ہے یہ پیج نمبر 3 کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے مذکورہ چیک کی بابت FIR درج کروائی ہے۔ مذکورہ چیک کی بابت مجھے مقدمہ نمبر زبانی یاد نہ ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے FIR درج نہیں کی تھی، اس ایویڈنس میں بھی پروڈیوس نہیں کی، تو اس میں آنریبل کورٹ اس سے یہ لے سکتی ہے، اس میں یہی موقف ان کا آئے گا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ ہوتا تو وہ اس کو ایویڈنس میں وہ ضرور پروڈیوس کرتے۔ ڈاکومنٹ کوئی موجود نہیں ہے، میننگ دیر بائی وہ چیک آنر ہو گیا، انہوں نے کیش کرا لیا اور کنسیڈریشن اماؤنٹ انہوں نے لے لی۔ یہ درست ہے کہ میں نے دعویٰ میں چیک ڈس آنر کا ذکر نہ کیا ہے، یہ غلط ہے کیونکہ میں تمام رقم وصول کر چکا ہوں، اس لیے میں نے ذکر نہ کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مذکورہ چیک کی بابت میں نے دعویٰ 37 بھی دائر نہ کیا ہے۔ اب یعنی کہ وہ کنسیڈریشن اماؤنٹ جو تھی، جو یہ الیج کریں کہ جس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ تھا، انہوں نے چیک دیے تھے، اگر کچھ ہوتا تو وہ اپنے جیسے ہی وہ ڈس آنر ہو گیا تھا اس پہ FIR ہو گئی تھی، اپنے دعوے میں ذکر کرتے یا اپنی ایویڈنس میں ذکر کرتے۔ ایون میرے سوال کرنے پہ وہ فوراً کہتے جی وہ جو آپ FIR کا کہہ رہے ہیں یہ لے لیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی ڈاکومنٹ موجود تھا نہیں، اور کیونکہ ایسا ڈاکومنٹ سرے سے تھا ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اس سے یہ ازرشن آتی ہے کہ وہ جو کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے جو ان کا موقف ہے کہ مجھے نہیں ملی، وہ بھی وہ وصول کر چکے ہیں۔ یہ درست ہے کہ درخواست نمبر 10/12/16 جرنل ٹرانسفر ڈیڈ ہے، یہ ایگزیبٹ لگا ہوا ہے، ایک ڈاکومنٹ جو ہماری طرف سے ہے، ایک ڈاکومنٹ جو ہماری طرف سے ایگزیبٹ ہے،
یہ درست ہے کہ بیان الفی وہ بیان الفی تھا جو انہوں نے مجاز اتھارٹی کو جا کے اس پہ دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کنسیڈریشن اماؤنٹ لے چکے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کوئی اختیار کوئی رائٹ اس پراپرٹی کے اگینسٹ نہیں رہا، وہ بھی میں ڈاکومنٹ سے آنریبل کورٹ کو اس میں بھی اسسٹ کر دوں گا۔ یہ درست ہے کہ بیان الفی بابت فروخت کی دستخط مدینہ نمبر 2 کے ہی ہیں میری، یعنی وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ انہی کی اٹارنی نے ہی یہ بیان الفی وہاں پہ دیا ہے۔ گلوبل بزنس آکسفورڈ یونیورسٹی، جی میری تعلیم گلوبل بزنس آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یعنی ان کی یہ بھی ان کا کیس نہیں ہے کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، مجھ سے غلط بیانی کر کے مجھ سے لے لی گئی اٹارنی۔ انہوں نے اٹارنی UAE سے بھیجی اور پڑھ کے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں پڑھا لکھا اور انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی وائف کے نام کی اور اسی پلاٹ کے سیل کے پرپز کے لیے انہوں نے کی۔ میں نے اٹارنی بحق مدعیہ نمبر 2 پڑھ کر تیار کر کے بھیجی تھی، ایڈمٹ کر لیا، یہ بھی ڈینائڈ نہیں ہے۔ دعویٰ حاضہ میں ہماری استدعا الاٹمنٹ منسوخی اور پلاٹ مذکورہ دلا پانے کی ہی ہے۔ اب یہاں سے میرا وہ گراؤنڈ جس میں ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ سوٹ فار ڈکلریشن ہے، ہم تو یہ ہر سوٹ میں یہ فائل کر دیتے ہیں کہ اس کو کینسلیشن کی لمیٹیشن سے نکالنے کے لیے ڈکلریشن میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ 6 سال کے لیے آ جائے، لیکن اس میں عرض کر چکا ہوں کہ لا کلیئر ہے کہ جو پریئر ہوگی اس کے مطابق ہی ہوگی۔ ایون ادروائز اگر وٹنسز نے پریئر کلاس میں مینشن کیا ہو اور وہ اپنی ایویڈنس میں وہ سیکھ نہ کر پا رہے ہوں یا انہوں نے سیکھ نہ کیا ہو، اس وقت بھی وہ اس ریمیڈی کو وہ لوز کر جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کا وہ رائٹ اس ریمیڈی پہ نہیں رہتا۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ درست ہے اسی سے آگے جو لائن نمبر باٹم سے 7ویں لائن ہے میری اس کراس ایگزامینیشن کی، یہ درست ہے کہ دعویٰ حاضہ سابقہ معاہدہ اور الاٹمنٹ کے 4 سال بعد دائر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کینسلیشن کی اور ریکوری کی ہے، دونوں کی لمیٹیشن 3 سال ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ 4 سال کے بعد کیا۔ آنریبل کورٹ کے سامنے جتنی میں نے کراس ایگزامینیشن پڑھی، اس میں سے ایک کویشچن بھی ریلیونٹ اس کیس سے نہیں تھا۔ میں نے ٹوٹلی اپنے اس ڈیفنس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی پہ جو میرے 5 پوائنٹس تھے انہی پہ میں نے جرا کی اور وہ تمام جرا اس میں ایڈمٹ ہو گئی۔ اب میں آنریبل کورٹ کو اس کے بعد میں اسسٹ کرنا چاہوں گا لیگلی اس پہ کہ لیگلی کیا ہے، پوزیشن کیا ہے۔ لیگلی سب سے پہلے تو لوکس سٹینڈائی پہ میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا۔ PLT 2022 لاہور 1 پہ لوکس سٹینڈائی کے متعلق ڈیفائن کیا گیا کہ لوکس سٹینڈائی بیسیکلی ہے کیا۔ اس میں فرمایا کہ آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، کہ لوکس سٹینڈائی از ناٹ اے کویسچن آف ڈسکریشن، اٹ از اے کویسچن آف ڈیسیژن۔ اسی بیس پہ ڈیسیژن لینا ہے۔ اب اس پہ آنریبل کورٹ کی ڈسکریشن، یہاں پہ وہاں پہ اس کو بار کر دیا گیا آنریبل کورٹ کی ڈسکریشن کو کہ وہ ڈسکریشن کو یوز نہیں کریں گے، بلکہ وہ ڈیسیژن کے لیے لوکس سٹینڈائی کو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا ان کا لوکس سٹینڈائی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور جن کیسز میں لوکس سٹینڈائی نہیں بنتا وہاں پہ سوٹ وہ پرنسپل آف ان لمنی ہے، اس کے تحت خارج فرما دیا جائے گا۔ اب آنریبل ہائی کورٹ میں آنریبل جو لوور کورٹس ہیں ان کی پریکٹس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ میں کیونکہ کویسچن آف لا کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، وہاں پہ تو آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں پرنسپل آف ان لمنی پہ یہ فال کرتا ہے کہ نہیں، اور وہاں پہ ان لمنی ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ ایون ادروائز یہاں پہ 4 6 10 سال ایک کیس کو لگ جاتے ہیں، لیکن جب وہ کیس وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے آپ اپنا لوکس سٹینڈائی یا کاز آف ایکشن پروو کریں اور اس کے بعد باقی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے PLD 2022 لاہور پیج 1 پہ آنریبل کورٹس نے یہ پرنسپل آف ان لمنی کو بھی ڈسکس کیا اور ساتھ کہا کہ اگر جہاں پہ لوکس سٹینڈائی نہیں بنتا وہاں پہ سوٹ خارج کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو آنریبل کورٹ کے پاس رش آف ورک ہے، یعنی ڈیلی 200 150 کیس کاز لسٹ لگی ہوتی ہے، اس میں آنریبل کورٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جو بھی دعویٰ آئے اس کو دیکھا جائے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو اب لیٹسٹ امینڈمنٹ کی گئی CPC میں، اور اس کے بعد ایک طریقہ کار یہاں آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دیا گیا کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس بنا دی گئی کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ بنے گی، پہلے وہ اس کیس کی مینٹینیبلٹی کو دیکھیں گے، وہ فائل مکمل کر کے پھر دیگر کورٹس کو ایویڈنس کے لیے دیں گے۔ اب بیسیکلی یہ سارا PLD 2022
لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو ڈسکس ہوا تھا، اس کے بعد لیٹر جاری کیا گیا. لیٹر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد ہی یہ کورٹس اس طرح ایڈمنسٹریٹو کورٹ بنی اور اس کے بعد دیگر کورٹس کا وجود آیا. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ رش آف ورک ہوتا ہے اور رش آف ورک سے یہ سوٹ بھی 2020 کا ہے، اس پروسیجر سے پہلے کا، اس لیے یہاں پہ مینٹینیبلٹی کو نہیں دیکھا گیا. ادروائز تو اگر کوئی سوٹ ٹائم بعد آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے آگے ہی نہیں چلا جا سکتا. 2017 SCMR 468 ہے، 2016 SCMR 1403 ہے اور 1968 SCMR 213 ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا کہ جہاں پہ لوکس اسٹینڈائی حاصل نہیں وہ سوٹ مینٹینیبل نہیں، اور جو سوٹ مینٹینیبل نہیں ہوگا وہ ان لیمنی میں ہی ڈسمس کر دیا جائے گا اور اس میں فردر کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوگی. اب اس میں آنریبل کورٹ کو سیکنڈ لا پوائنٹ جو ہے وہ ہے لمیٹیشن کا، کہ لمیٹیشن فار کنسلیشن آف ڈاکیومنٹ. اس کے متعلق جو بیسیکلی آرٹیکل 91 ہے، جس میں لمیٹیشن 3 سال آرٹیکل 1 لمیٹیشن ایکٹ کا 1908 کا کے تحت وہ 3 سال لمیٹیشن ہے کینسلیشن کے لیے. سملرلی آرٹیکل 114 ہے، وہ بھی اسی کو ڈیل کرتا ہے اور وہ بھی اس کے مطابق یہ دونوں کو اگر دیکھا جائے تو 3 سال لمیٹیشن ہے، اور ان میں اس کو سپورٹ کرتا ہے 2022 SCMR 933 لیٹسٹ ججمنٹ ہے، جس میں آنریبل کورٹ نے یہ بتایا کہ لمیٹیشن بیسیکلی سٹارٹ کہاں سے ہوگی، اور اس کے بعد یہ ڈیفائن کیا کہ اگر لمیٹیشن کو کوئی سوٹ ہٹ کرتا ہے تو وہ فردر پروسیڈیبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد PLJ 2021 سپریم کورٹ 332 ہے اور 2022 SCMR 778 ہے، 2022 SCMR 2101 ہے. ان تمام میں یہ بتایا گیا کہ جہاں پہ کوئی سوٹ لمیٹیشن کو ہٹ کر جائے گا اس کے بعد وہ سوٹ بیسیکلی مینٹینیبل ہی نہیں رہے گا. تو میرے یہ 2 لا پوائنٹس اس میں تھے. اور اس کے بعد جو تیسرا میرا مین اس میں جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اب آنریبل کورٹ کو جتنے میں نے اسسٹ کرنے کی کوشش کی یہ تمام ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں جو ایویڈنس میں ایڈمٹ کر لیے گئے. اب وہ لا اس میں بڑا کلیئر ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، اور اس میں مارجنل وٹنس کے حوالے سے جو لاسٹ میرا لا پوائنٹ ہے جس میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا، آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر، اس میں کلیئر ہے کہ جہاں بھی کوئی سیل ڈیڈ ہوگی، جہاں پہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا. اب ان دونوں کا بیسیکلی سیل ڈیڈ بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہے، وہ ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ ہے، اور ایگریمنٹ بیسیکلی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ آفر ایکسیپٹنس کے بعد آتا ہے. اور اس میں آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جہاں پہ 2 مارجنل وٹنسز موجود نہ ہوں وہ ایگریمنٹ پروو سمجھا ہی نہیں جائے گا. کسی بھی ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ کو پروو کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ یا اس کانٹریکٹ کے 2 مارجنل وٹنسز کا ہونا ضروری ہے. اس میں PLD 2011 سپریم کورٹ 241 ہے اور 2008 SCMR 1639 ہے. یہ دونوں اس میں بڑے کلیئر ہیں، اور جہاں پہ ان دونوں کیسز میں جہاں پہ مارجنل وٹنسز موجود نہیں تھے دونوں کیسز میں ان کا سوٹ ڈسمس کر دیا گیا. میری ہمبل سبمیشن آنریبل کورٹ سے یہ ہے کہ اس کے بعد ابھی ایویڈنس ہونی ہے ڈیفینڈنٹس کی، اور ڈیفینڈنٹس کی ایویڈنس کے لیے یہی ہے وہ اگر ڈیفینڈنٹس ایون ادروائز آ بھی جاتے ہیں آنریبل کورٹ انہیں طلب کر لیتی ہے، اور طلب کرنے کے بعد آنریبل کورٹ ان تمام وٹنسز کو ایگزامن کر لیتی ہے ایون ادروائز، کیونکہ یہ اپنا لوکس اسٹینڈائی اپنا کاز آف ایکشن ہی پروو نہیں کر سکے اور لمیٹیشن کو ہٹ کر رہے ہیں، مارجنل وٹنسز موجود نہیں ہیں، ایبسلوٹلی یہ ٹائم بارڈ ہے یہ سوٹ. اب اس صورت میں بھی آنریبل کورٹ سے وہ کوئی ریلیف حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس میں فردر جتنی بھی اس میں پروسیس ہوگا، پروسیجر آنریبل کورٹ کا ہوگا، پارٹیز کا قیمتی ٹائم ضائع ہوگا، وہ سارا بیسیکلی ویسٹیج آف پریشیس ٹائم آف کورٹ ہوگا اور پارٹیز کا بھی ہوگا. اب اسی لیے آرڈر 14 رول 2 میں یہ پرووائڈ کر دیا گیا کہ جہاں پہ کوئی آ جائے لیگل ایشو انوالو ہو جائے تو وہاں فردر پروسیڈنگ کرنے سے پہلے اس لیگل ایشو کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. تو اس میں میری آرڈر 14 رول 2 کے تحت ہمبل سبمیشن میری یہ ہے کیونکہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے سوٹ، فردر پروسیڈیبل نہیں سوٹ، اس لیے ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس سوٹ کو آنریبل کورٹ کا قیمتی ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور پارٹیز کو اس لٹیگیشن سے بچانے کے لیے یہ آنریبل کورٹ سے ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ سوٹ ان کا اس سٹیج پہ ڈسمس کر دیا جائے تاکہ فردر پارٹیز کا بھی ٹائم نہ ضائع اور آنریبل کورٹ کا ٹائم ضائع نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.